آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جاپان کی ترقی اور سیرت نبوی. جاپان تو آج ترقی کی ہے، ورنہ تو وہ جنگ عظیم دوسری میں تباہ ہو گئے تھے. تو نبی کی سیرت وہاں کہاں سے آ گئی، یہ آپ کے لیے شاید ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، جب جاپان تباہ و برباد ہو گیا تو پروفیسر ایڈورڈ ڈیمنگ، جس کو وہ اپنا گاڈ فادر کہتے ہیں، یہ واحد شخص ہے جس کی شہنشاہ جاپان کے محل میں تصویر لگی ہوئی ہے غیر جاپانی کی، جو ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ امریکن ٹیچر تھا اکنامکس کا. اس کو یہاں بھیجا گیا کہ جو تباہی و بربادی ہے اور دنیا بڑا تھو تھو کر رہی ہے، تو ہمیں اب جاپان کو تھوڑا سا اس سے نکالنا ہے تاکہ ہماری فیس سیونگ ہو سکے. اس آدمی نے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد، وہاں کے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد، ان کو زندگی کے 2 اصول دیے. کیا دیے؟ 2 اصول، اور ساتھ یہ گارنٹی دی کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تم دنیا کی ناقابل تسخیر معاشی قوت بن جاؤ گے. چونکہ اس کا سارا فوکس معیشت پہ تھا، وہ معیشت کا استاد تھا، اور اس وقت معیشت ہی ٹھیک کرنا مراد تھی. اس نے ان کو جو 2 اصول دیے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا؟ وہ 2 احادیث نبوی کا لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے، جن میں سے ایک کو کائزن کہتے ہیں جاپانی زبان میں، جس کا ترجمہ انگریزی میں کنٹینیوس پرفارمنس، بہتری اور ترقی کا مسلسل عمل. اب یہ جو میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ سے درخواست کی، منت کی کہ عقیدت بڑی ضروری ہے، میں کبھی اس کا منکر نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اس کی بات ماننا، اس کے راستے پہ چلنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن خدا کے لیے اس سے آگے آئیے. آپ کا منصب اس سے آگے آنا ہے، وہ تو آغاز ہے. اگلا راستہ ہم کیوں بھول جاتے؟ اب دیکھیں، انہوں نے سیرت پر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گئے، محبت اور ایمان سے خالی ہیں. ہم سیرت پہ لفظی طور پہ تو جاتے ہیں، عقیدت پہ رہتے ہیں. تو ذرا اپنا اور ان کا جاپانیوں کا فرق دیکھ لیجئے کہ آج سیرت پر عمل کر کے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں چونکہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ اور چیزوں کو سمجھتا ہوں، تو یہ نبی کی محبت تو خیر ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ میرے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. کائزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مستند ہے کہ مومن نہیں وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. اور ایک مفہوم یہ دیا جاتا ہے کہ تباہ ہوا وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. ان کا کیا فارمولہ؟ کنٹینیوس امپروومنٹ. آج دیکھیں دنیا جہان میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں کورسز اور لیکچرز ہو چکے ہیں اس موضوع پہ، اور ایک حدیث نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دوسرا، نیور ایور ریپیٹ اے مسٹیک. آپ کے نبی نے کیا کہا؟ افسوس یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے وہ حدیث آتی ہے، کیا ہے؟ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. انہوں نے کہا تھا کہ غلطی کرنے میں نہ کوئی حرج ہے نہ برائی ہے، لیکن کبھی اس کو دہرایا نہیں جانا چاہیے. تو آج دیکھ لیں کہ ایک وقت آیا تھا کہ امریکہ کو پابندی لگانا پڑی، صدر نکسن کو تھریٹ دینا پڑا تھا کہ آپ اپنی جو معاشی ترقی کی رفتار ہے روک دیں. آج بھی آپ الیکٹرانکس لے لیں، کچھ بھی لے لیں، آج بھی جاپانی چیزوں کی قیمت سب سے زیادہ ہے، اور ان پہ اعتبار سب سے زیادہ ہے کہ ناٹ جینین جاپانی. تو یہ 2 حدیثیں سیرت کی وجہ سے، سیرت رسول کو اپنایا انہوں نے، اور دیکھیں دنیا میں کہاں پہنچ گئے. خدا کے لیے عقیدت کے ساتھ سیرت پر بھی آ جائیے. اکیلے سیرت پہ آپ جاپان کی طرح دنیاوی ترقی تو کر جائیں گے،
لیکن ایمان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے عقیدت ضروری ہے، لیکن پرائمری کے لیے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا. یہ بات کبھی مت بھولیں، یہ میں تقریباً روز کرتا